کراچی کے مشہور ترین ہوٹل کے باہر کھڑا معظم نے ایک نظر ہوٹل کو دیکھا، پھر اندر جانے کے راستے کو۔ آج اگر اسے یہاں مینجمنٹ میں جاب مل جاتی ہے تو وہ ہیرا کی جاب چھڑوا سکتا ہے اور مہرو کی شادی بھی کروا سکتا ہے۔ دل میں اچھے کی امید لیے ہوئے وہ ہوٹل کے اندر داخل ہوا جہاں انٹرویو چل رہے تھے۔ قریب 1 گھنٹے انتظار کے بعد اسے پتہ چلا کہ جس پوسٹ کے لیے وہ جاب تھی وہ تو کسی کو مل چکی ہے۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ جس کو وہ جاب ملی وہ تعلیمی قابلیت کے اعتبار سے تو کم تھا، مگر سفارشی تعلقات کی بنا پر اسے نوکری مل گئی تھی۔ اور دوسری طرف اعلیٰ تعلیمی کارکردگی والے اپنی فائل لے کر جانے لگے۔ معظم جاننے ہی لگا تھا کہ اس نے وہاں کے مینیجر کو بولتے ہوئے سنا کہ ایک ویٹر آج چھٹی پر ہے اور آج بہت اونچے گھرانے کی تقریب ہے۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، یہی سوچ کے معظم نے مینیجر سے بات کی اور ویٹر کی جگہ لے لی۔ تقریب شروع ہوئی تو معظم ویٹر کی یونیفارم پہنے وہاں پہنچا۔ اس کی ڈیوٹی سب مہمانوں کو ویلکم ڈرنکس سرو کرنے کی تھی، مگر جیسے ہی مہمانوں کی آمد شروع ہوئی اس نے سب سے پہلے جسے دیکھا وہ فاہر تھا، اس کی سابقہ بیوی ہانیہ کا بھائی، جو کہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ پھر بہت سے مہمان ہیں، مگر معظم اسی سوچ میں تھا کہ یہ عام سے طبقے کے لوگ اس شاندار جگہ کس کی دعوت میں آئے۔ جہاں تک اسے پتہ تھا ان کے خاندان میں کوئی اتنا امیر کبیر نہ تھا۔ ویلکم ڈرنک اس نے ہانیہ کے گھر والوں کو ساتھی ویٹر کے ذریعے پہنچائی، مگر جب ہال میں اندھیرا ہوا اور اسپاٹ لائٹ میں 2 افراد ایک بچی کو لیے داخل ہوئے، وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت کپل تھا جو کہ لوگوں سے گھرا ہوا تھا۔ وہ 2 لوگ ایک بچی کو لیے اندر کی طرف آ رہے تھے۔ معظم نے غور کیا، لڑکی کا چہرہ جانا پہچانا تھا، مگر کام میں مصروفیت کے سبب وہ دھیان نہیں دے پا رہا تھا۔ کیک جب لایا گیا تو معظم نے دیکھا تھا کہ ایسا کیک تو اس نے ساری زندگی نہیں دیکھا تھا۔ امیر لوگوں کے ٹھاٹھ، معظم نے دل میں سوچ کر سر جھٹکا، لیکن جب تمام لائٹس آن ہوئی تب تو مانو معظم کو لگا وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہ سکے گا۔ پریوں کی کہانی اس نے بچپن میں سنی تھی، مگر جو انسان اس کے سامنے ذرا فاصلے پر تھا معظم کو اپنی آنکھوں پر کچھ پل کے لیے یقین نہ آیا۔ سامنے ہانیہ تھی، شاکنگ پنک کلر کے پرنسس گاؤن پہنے اپنے دلکش سراپے میں وہ کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ جو لڑکی لان کے سادے سے سوٹ میں اپنا پورا دن کچن کی گرمی میں خاموشی سے گزار دیا کرتی تھی، وہ یہ لڑکی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ تو کوئی شہزادی تھی جو کہ اپنے شہزادے کی آغوش میں تھی، کیونکہ اس کے ساتھ جو آدمی تھا وہ مسلسل اسے کندھے سے تھامے ہوا تھا، جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو، چھوڑے گا تو ٹوٹ جائے گی۔ جس لڑکی کو عام سا سمجھ کر اس نے چھوڑ دیا تھا وہ آج ہاتھ سے بھی کچھ زیادہ لگ رہی تھی۔ اور یہ کیا، وہ بچی کو لیے جہاں آئی تھی، یعنی یہ تقریب اسی کی بیٹی کی سالگرہ تھی۔ جو لڑکی اتنا تڑپی تھی کہ اسے طلاق نہ دی جائے، چاہے تو دوسری شادی کر لے۔ کیا اس نے مجھ سے طلاق کے بعد ہی شادی کر لی تھی، جو کہ اب اس کی 1 سال کی بچی کی ماں تھی؟ بے یقینی تھی معظم کی آنکھوں میں، اور ساتھ ساتھ تیش، یعنی وہ سب جو وہ کہتی تھی کہ ساری زندگی میرے قدموں میں گزار دے گی۔ اس نے 1 سال بھی اپنے الفاظ کا بھرم نہ رکھا اور کر لی ایک ارب پتی سے شادی۔ معظم کی نظریں ہانیہ پر ہی تھی جب ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ہانیہ کے چہرے پر بے یقینی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا جو کہ معظم کی آنکھوں سے نہ چھپا۔ کیا ہوا سنشائن، تمہیں پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ ہانیہ کے ماتھے پر پسینہ دیکھ کے وجاہت نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ وجاہت کی آواز پر ہانیہ نے چونک کر نظریں بدلی اور اپنا رخ وجاہت کی طرف کیا جو اسے ہی فکر مندی سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ہانیہ نے کی نکیوں سے اسی جانب دیکھ کے کہا جہاں اس نے معظم کو دیکھا تھا، مگر وہاں اب کوئی ویٹر نہیں تھا۔ اپنا وہم سمجھ کے ہانیہ نے گہرا سانس لے کر دیکھا کہ وجاہت اس کے لیے اورنج جوس لیے آیا تھا۔ یہ پیو جلدی سے، وجاہت نے اسے چیئر پر بٹھایا اور اسے اپنے ہاتھوں سے ہی جوس پلایا۔ یہ منظر کسی کی آنکھوں نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہوں اب؟ وجاہت کو اس کی طبیعت ٹھیک نہ لگی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ بس اس ڈریس میں تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ جنوری کی ٹھنڈ میں تمہیں پسینے آ رہے ہیں، گھبراہٹ وہ کیوں ہو رہی ہے؟ وجاہت ہانیہ سے کم اپنے آپ سے زیادہ بول رہا تھا۔ پھر عالیہ بیگم کے پاس گیا۔ مام، ہانیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں اسے یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو وجاہت؟ یہ سب لوگ تم لوگوں کے لیے یہاں ہیں۔ ہانی کو تھکن محسوس ہو رہی ہوگی، تم ایک کام کرو، اسے کسی روم میں لے جاؤ، تھوڑا ریسٹ کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔
عالیہ بیگم کے کہنے پر اس نے سر ہاں میں ہلا کر ہانیہ کو ساتھ لیا اور مینیجر سے بات کر کے ایک روم بک کیا اور ہانیہ کو وہاں ریسٹ کرنے کہا کہہ کر ڈاکٹر ناز کو لینے چل دیا، جو کہ پارٹی میں مہمان کے طور پر آئی ہوئی تھی۔ وجاہت اسے چھوڑ کے کمرہ بند کر کے جا چکا تھا، مگر ہانیہ کو یہاں بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ معظم کو اس نے خود دیکھا تھا، مگر وہ یہاں کیوں تھے؟ ہانیہ اسی سوچ میں تھی کہ وجاہت 5 منٹ میں ہی ڈاکٹر ناز کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ ہانیہ ڈیئر کیا ہوا آپ کو؟ ڈاکٹر ناز میں اپنے شائستہ لہجے میں ہانیہ کی نبض چیک کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس گھبراہٹ ہو رہی تھی تھوڑی، ہانیہ نے بظاہر مسکرا کے کہا، مگر اس کی مسکراہٹ جھوٹی تھی۔ ینگ مین، تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا، ڈاکٹر ناز نے وجاہت کو دیکھ کے کہا۔ وجاہت نے مجھ سے کہا کہ جلدی چلے، ہانیہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں تو واقعی ڈر گئی تھی کہ اچانک اس سے کیا ہوا، ابھی تو میں نے ٹھیک دیکھا تھا بالکل، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے ہانیہ کو بتایا۔ ہاں تو یہ پریشانی کی بات نہیں کیا؟ اتنی ٹھنڈ میں ہانیہ کو پسینے آ رہے ہیں، چہرہ دیکھیں اس کا ایک دم بجھا ہوا ہے، وجاہت نے ڈاکٹر سے کہا تو ڈاکٹر اور ہانیہ دونوں مسکرا دی۔ ینگ مین، ایسا ہو جاتا ہے، تم خود کو پریشان ہوتے ہی ہو، ساتھ میں اسے بھی کرتے ہیں۔ کچھ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے ہانیہ، باہر تھوڑا کراؤڈ ہے اسی لیے گھبراہٹ ہو رہی ہوگی، ابھی تھوڑی دیر جہاں یہ ریسٹ کر لے بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، باہر کافی رش ہے، مجھے یہیں رہنے دیں، وجاہت نے ہانیہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ وجاہت، میرے ساتھ چلو اور ہانیہ کو آرام کرنے دو، آدھے گھنٹے بعد اسے پھر سے باہر لے جانا۔ مگر یہ اکیلے کیسے رہے گی؟ وجاہت نے ڈاکٹر سے کہا۔ رہ لے گی، تم دونوں ہی اگر پارٹی میں موجود نہیں ہوگے تو اچھا نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے سنشائن، یہ موبائل رکھو میرا، اور اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو نیلم یا ہادی کے نمبر پر کال کر دینا، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر کی بات مانتے ہوئے وجاہت ہانیہ کو آرام کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ وجاہت کے جانے کے 10 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی تو ہانیہ مسکرا دی۔ دیکھ لو بی بی، تمہارے پاپا 10 منٹ بھی مجھ سے دور نہیں رہ سکتے، دل ہی دل میں بولتے ہوئے ہانیہ نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے وہ مانو پتھر کی ہوگی، کیونکہ سامنے معظم تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہانیہ نے ہمت کر کے سوال کیا، لہجہ وہ اپنا کوشش کے باوجود بھی مضبوط نہیں رکھ پا رہی تھی۔ یہ دیکھنے آیا ہوں کہ جو لڑکی ساری زندگی میرے قدموں میں رہنے کے لیے تیار تھی، وہ آج کیسے ایک بچی کی ماں کی صورت میرے سامنے کھڑی ہے۔ آپ سے مطلب میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میری زندگی میں جس سے چاہوں گزاروں، جس کے ساتھ چاہوں گزاروں، ہانیہ نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے اس جواب پر معظم کا قہقہا فضا میں گونجا۔ ویسے پھنسایا تو تم نے بہت امیر آدمی ہے، مجھے تو تم نے کبھی نہیں رجایا، تو یہ شہزادوں سا آدمی تمہیں کیسے ملا؟ ہانیہ کو معظم کی باتوں سے گھن سی آنے لگی۔ چلے جائیے یہاں سے ورنہ میرے ہسبینڈ آپ کو جان سے مار دیں گے۔ ہانیہ نے نم آنکھوں سے معظم کو ڈرانا چاہا۔ اندر تو آنے دو، کیا ایسے ہی راستے میں کھڑا رکھو گی اپنے سابقہ شوہر کو؟ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میرے شوہر مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اگر انہوں نے آپ کو ایسے مجھے تنگ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھیں ہی نوچ دیں گے۔ اپنے سے ہانیہ نے معظم کو باز رہنے کا کہا، وہ جانتی تھی وجاہت کی عادت کو، اور اس کی کار میں کہی گئی بات وہ بھولی نہیں تھی۔ شوہر کتنی ہی محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، مگر جب اس کا بھروسہ ٹوٹتا ہے نا، تو نفرت بھی وہی سب سے زیادہ کرتا ہے۔ معظم نے یہ بات یوں کہی، ہانیہ کو سمجھ میں نہ آیا۔ ویسے میں تمہارے شوہر سے ملنا چاہوں گا، اس میں اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے اپنی موجودہ بیوی کا ماضی۔ معظم نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے اپنے شوہر سے کچھ نہیں چھپایا، سب کچھ جانتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتی میں، ہانیہ نے چلا کے کہا اور دروازہ بند کرنے لگی، مگر معظم نے دروازہ پکڑ لیا۔ دان پانسی ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے منہ پر دروازہ بند کر سکتی ہو؟ معظم کچھ اور کہتا اس سے پہلے کسی نے اس کی گردن سے دبوچ کے پیچھے کیا اور زور سے ایک مکہ اس کے چہرے پر مارا۔ ہاتھ تھا یا ہتھوڑا، معظم ایک ہاتھ کی مار سے ہی زمین پر گر گیا۔ وجاہت نے اسے گریبان سے پکڑ کے اٹھایا، مگر ہانیہ نے وجاہت کو روک دیا، یہ کہہ کر کہ یہ ویٹر تو صرف آرڈر لینے آیا تھا، مگر وہ اسے دیکھ کے ڈر گئی تھی، اسی لیے دروازہ بند کر رہی تھی۔ برو، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ مسٹر ہمدان آپ کا پوچھ رہے تھے؟ یہ مسٹر ہمدان تم سے ہی کیوں پوچھ رہے تھے؟ نیلم کے کہنے پر وجاہت کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ہادی نے نیلم سے سوال کیا، میں وہیں تھی تو انہوں نے مجھ سے ہی پوچھ لیا۔ نیلم نے بغیر ہادی کی طرف دیکھ کے کہا، وہ میں ہانیہ کو روم میں لے کر گیا تھا۔ وجاہت نے آس پاس نظر دوڑا کے کہا، بھائی
رومانس تم لوگ گھر جا کر بھی کر سکتے ہو، ابھی تو مہمانوں سے بات چیت کرو جو تمہارے لیے ہی آئے ہیں۔ ہادی کی شرارت سے کہنے پر وجاہت نے اس سے گھورا۔ ہانیہ کو گھبراہٹ ہو رہی تھی، اسی لیے لے کر گیا تھا۔ وجاہت نے ہادی کو گھورتے ہوئے جواب دیا، بھابھی ٹھیک تو ہے نا؟ گرو، نیلم نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ذرا حور کو دیکھ رہا ہوں۔ دکھ ہی نہیں رہی؟ ارے بھائی، حور تو مست ہوئی ہے، دیکھیں وہاں اپنے دادا دادی کے ساتھ ہی ہے۔ ہادی نے اس اشارے سے حور کو دکھایا جو شان صاحب اور عالیہ بیگم کے ساتھ ہی تھی۔ ٹھیک ہے، 10 منٹ ہو چکے ہیں، میں ذرا سن شائن کو دیکھ لوں۔ وجاہت بولتے ہوئے جانے لگا، مگر ہادی نے وجاہت کو ہانیہ کو سن شائن کہتے ہوئے سن لیا۔ یہ سن شائن کون ہے بھائی؟ ہادی اچھے سے جانتا تھا وجاہت کس کو سن شائن کہہ رہا تھا، مگر اسے چھیڑنے کے لیے بولا، تم سے مطلب اپنا کام کرو۔ وجاہت ہادی کو جواب دے کر ہانیہ کے پاس چل دیا، مگر وہ ابھی کوریڈور میں ہی تھا جب اس نے ہانیہ کی آواز سنی۔ وہ کسی سے بات کر رہی تھی، لہجے میں نمی صاف واضح تھی۔ شوہر کتنی ہی محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، مگر جب اس کا بھروسہ ٹوٹتا ہے نا، تو نفرت بھی وہی سب سے زیادہ کرتا ہے۔ وجاہت نے کسی مرد کے الفاظ سنے، ویسے میں تمہارے شوہر سے ملنا چاہوں گا، ہر اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے اپنی موجودہ بیوی کا ماضی۔ سن کے وجاہت کے جبڑے بینچ کے دماغ کی رگیں کنبٹی پر واضح ہونے لگی۔ میں نے اپنے شوہر سے کچھ نہیں چھپایا، سب کچھ جانتے ہیں، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ وجاہت نے دیکھا ہانیہ نے زور سے کہا دروازہ بند کرنے لگی، مگر اس شخص نے دروازے کو پکڑ لیا۔ اب وجاہت کو اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس نے اس آدمی کو گردن سے دبوچا اور ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر مارا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی اس کی بیوی پر نظر بھی اٹھانے کی؟ آج وہ اسے جان سے بھی مار دیتا تو کوئی غم نہ تھا، مگر یہ کیا؟ اسے کسی نے روکا۔ وجاہت جو جلال کے عالم میں دوبارہ ملزم کو گریبان سے پکڑ کر اٹھا رہا تھا، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکا۔ روکنے والی اس کی زندگی تھی جو آنسولی سے روک رہی تھی۔ پھر اس نے جھوٹ بھی کہا۔ وجاہت نے خود ساری باتیں سنی تھی، مگر ہانیہ نے جھوٹ کہا۔ ایک جھٹکے سے اس آدمی کو وجاہت نے پھینکا جو کہ بے ہوش تھا۔ وجاہت کے ایک ہاتھ کی مار سے ہی وہ ہوش کھو بیٹھا تھا۔ وجاہت نے سرخ ہوتی آنکھوں سے ہانیہ کو دیکھا جو وجاہت کی اس جلالی روپ کو دیکھ کے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سب سے خطرناک ہانیہ کو وجاہت کے لہو کی مانند آنکھیں لگی۔ وجاہت نے بغیر ہانیہ کے ڈر کی فکر کیے اس کی کلائی کو پکڑا اور اسے ساتھ لے جانے لگا۔ بغیر کسی کو بتائے وہ ہانیہ کو لیے ہوٹل سے گھر لے گیا۔